جو ارادے اور مشیت کے معنی سے متعلق تھی یہاں پر ذرا روکوں اور کچھ اس گفتگو کی طرف آگے بڑھوں کہ جو کل اشارہ کیا تھا اور بعض حضرات کے ذہنوں میں یہ ہے، بار بار یہ بات آئے گی کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت کی میں نے تعریف جب یہ کی کہ مشیت یعنی وہ ارادہ حق جو کسی شے کو شے بناتا ہے یا کسی لا شے کو شے بناتا ہے، تو اس کے ساتھ ایک بحث ہے، عوامی سطح تک لوگ لے آئے ہیں اس بحث کو، حالانکہ وہ بحث بلند علمی سطحوں پر بھی موجود ہے کہ جو اشیاء وجود میں آتی ہیں یہ سب اشیاء لا شے سے وجود میں آتی ہیں یا کسی شے سے وجود میں آتی ہیں۔ تو اب یہاں پر بعض حضرات کے ذہنوں میں یہ شبہ ہے کہ خود لا شے بھی کوئی شے ہے، کوئی حقیقت ہے وجودی جس کا نام ہے لا شے، باقی تمام اشیاء اس لا شے سے بنتی ہیں۔ اس چیز کو کیا کیا شبہے پیدا ہوتے ہیں، شبہات ہیں یہ، اور میں نے بعض حضرات کو تقریریں کرتے ہوئے دیکھا ہے اسی پر۔ تو عرض کر دوں کہ وہ مسائل جو ذات حق سے متعلق ہوں، وہ مسائل جو علوم قرآن سے متعلق ہوں، ان مسائل میں حکم کوئی نہیں ہو سکتا سوائے ان ذوات مقدسہ کے جنہیں حجت اور حکم بنا کر خود حق سبحانہ و تعالی نے بھیجا ہو۔ اور یہاں پر آج میں کسی اور کا جملہ نہیں عرض کروں گا، آج اس ذات گرامی، اس مرکز بیت عصمت کے جملے کی طرف اشارہ کروں گا جو مرکز بیت تطہیر بھی ہے۔ ابھی میں نے پڑھی تھی نا آیت آپ کے سامنے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بس اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے اے اہل بیت کہ وہ تم سے رجس کو دور رکھے، اس طرح کے جو دور رکھنے کا حق ہے۔ دور رکھے ترجمہ کیجئے گا، دور کرے نہیں، دور رکھے ترجمہ کیجئے گا تو کچھ اور ہستیاں نظر میں آئیں گی، اور دور رکھے ترجمہ کیجئے گا تو پھر کچھ اور ہستیاں نظر میں آئیں گی، اور کچھ ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے ایسے افعال انجام دیے ہیں کہ دونوں ترجمے میں کچھ بھی کر لیجئے وہ داخل آیہ تطہیر نہیں ہو سکتی۔ مثلا کوئی خاتون ہو، اسے پابند کیا گیا ہو کہ آپ گھر سے باہر نہ نکلیے گا، کسی کو رتبہ دیا گیا ہو کہ ہم آپ کو ماں ہونے کا رتبہ دیتے ہیں، اور وہ گھر سے بھی نکلے اور اپنے بچوں کو ذبح بھی کر ڈالے، ذبح کرنے کی انتہا کر دے، ہزاروں، 10,000، 20,000، صرف ایک ضد پر، ایک ہٹ پر۔ اب یہ اتنا بڑا داغ ہے، ایسا رجس ہے کہ جس سے یہ رجس جڑا ہوا ہو وہ نہ رکھے میں آئے گا نہ کرے میں آئے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ آیت تو پہلے نازل ہو چکی تھی، اگر رکھے یا کرے میں بھی شامل ہو جاتی تو بعد میں یہ کرتی نہیں، کرے میں شامل ہوتی تو اگر خدا نے رجس دور کر دیا تو پھر وجود میں کیسے آیا؟ مگر یہ ممکن ہے اللہ وعدہ کرے پورا نہ کرے۔ اللہ نے کہا کہ ہم رجس کو دور کریں گے اور نہیں کیا اس نے، اور اگر کر دیا تھا تو پھر اتنا بڑا عصیان کیسے ہوا کہ زندگی بھر توبہ کرتی رہیں، اور پھر بھی یہ شک و شبہ رہا کہ پتہ نہیں خدا مجھے معاف کرے گا یا نہیں۔ یہ سب کلمات ہیں یا نہیں ہیں؟
بہرحال ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. ایک اور ذرا بلندتر صلوات پڑھ. بہرحال تو جن کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی تھی وہ پاک اور منزہ ہستیاں تھیں، اور دنیا چاہتی تھی کہ اتہامات لگا کر، الزامات لگا کر ان کی سیرت زندگی کو داغدار بنا دے. تو حق سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس طرح پاک رکھیں گے کہ پاک رکھنے کا حق ادا ہو، اس طرح دور رکھیں گے رزق کو کہ دنیا اتہام بھی لگائے گی تو اتہام بھی نہ لگ پائے گا، الزام بھی لگائے گی تو الزام بھی نہ لگ پائے گا. اس مرکز تطہیر کی مرکزی شخصیت اس روایت کے مطابق جو ہمارے ہاں بہت عام ہے، حدیث کسا، اس حدیث کسا میں مرکزی شخصیت کس کی ہے؟ جس کے لیے اور کیا ان انوار کی شان تھی. اب یہ جملے میں پہلی بار نہیں عرض کر رہا ہوں، مجھ سے پہلے ہزاروں بار حق شناس و عاشقان اہل بیت، علماء، خطبہ، ذاکرین کہہ چکے ہیں، مگر ان جملوں کی، ان الفاظ کی لذت اور شیرینی اور معنویت اور ریلیونس کبھی کم نہیں ہوتا، کبھی کم نہیں ہوتی شیرینی اس کی، کہ آپ اندازہ کیجئے کیا انوار قدسیات ہے کہ جب یہ جمع ہو گئے ایک چادر کے نیچے تو وہ فرشتے جو خادم کی طرح روز آتے جاتے تھے وہ بھی پہچان نہیں پا رہے تھے کہ یہ کون ہے. کیا فروغ نور تھا، کیا روشنی تھی، کیا تجلی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا پروردگار یہ کون ہے؟ اور پھر جواب عنایت ہوا کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہیں اور ان کے والد ہیں اور ان کے بیٹے ہیں اور ان کے شوہر ہیں. یعنی مرکز تعارف حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے. اب میں بیوی کے تعلق سے ایک جملہ عرض کروں. حق سبحانہ و تعالیٰ نے جو آداب مقرر کیے ہیں، ان آداب اور ان اخلاق اور ان اقدار اور ان احکام اور ان اوامر کہ کس قدر پابند تھیں، لیکن علم قرآن، علوم قرآن اور علوم مقام ختم نبوت کی کیسی وارث و خزینہ دار تھیں کہ مولا علی علیہ السلام مجھے معاف فرمائیں گے، اور یقین ہے کہ معاف نہیں بلکہ خوش ہوں گے میرے اس جملے سے کہ آقا آپ کی پوری نہج البلاغہ ایک طرف اور بی بی فاطمہ زہرا کا خطبہ ایک طرف. آپ مرد تھے، آپ کا کام تھا بار بار کسی چیز کو بیان کرنا، سمجھانا، تشریح کرنا، درس دینا، تو آپ دیتے رہے تو آپ کے بیانات کا مجموعہ پھیل گیا. لیکن وہ لب لباب، وہ مطلب، وہ خلاصہ، وہ ایک مرتبہ بی بی کو موقع ملا تو اس طرح بیان کر دیا کہ ایک ایک جملے میں اس کے ایک ایک نہج البلاغہ پوشیدہ ہے. یہ جو بی بی کا خطبہ ہے، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا خطبہ، تو اسے آپ بالکل میری طرف سے غلو نہ سمجھیے گا. ایک ایک جملے میں، اس کے ایک ایک فقرے میں ایک ایک نہج البلاغہ پوشیدہ ہے، اور اسے کوئی جسارت نہ سمجھیے گا. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ نہج البلاغہ کشکول رضی کا نام ہے، ظرف علم علی کا نام نہیں ہے. کشکول جانتے ہیں نا آپ کسے کہتے ہیں؟